بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں علامہ شیخ جمالی کی ذہانت کا ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ آپ حضرت شیخ سماع الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے داماد اور مرید تھے، ملتان کے باشندے تھے اور اپنے دور کے نامی گرامی صوفی، ولی، شاعر، سیاح اور شاہان وقت کے مصاحب و مقرب تھے۔ عرب، مصر، روم، شام، ایران، عراق، ترکستان اور افغانستان سمیت بے شمار ملکوں کی سیاحت کی، زیارت حرم اور مقامات مقدسہ کی حاضری کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ نے ہم عصر اکابر اور بزرگوں حضرت شیخ عبدالعزیز جامی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا حسین واعظ وغیرہ کا تقرب اور ہم جلیسی بھی حاصل کی۔ نہایت اعلیٰ پایا کے شاعر تھے۔ آپ کی شاعر گوئی کی شہرت آپ کی زندگی ہی میں دور دراز تک پھیل گئی۔ آپ کے حالات زندگی، آپ ہی کی تصنیف سیر العارفین میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے قلندرانہ وضاقتہ میں سفر شروع کیا۔ جب آپ ہرات پہنچے تو مولانا جامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دی۔ اس وقت آپ کے جسم پر صرف ایک تابان تھا اور سفر کی صعوبتوں سے چہرہ، بال اور جسم خاک آلودہ تھے۔ اسی حال میں آپ بے دھڑک مولانا جامی کے برابر ان کی مسند پر جا بیٹھے۔ مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی جیسے نازک مزاج اور تیز طبع صوفی شاعر کو یہ دیدہ دلیری سخت ناگواری گزری۔ حفقی سے مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی نے آپ سے فرمایا، میاں تم میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی اور اپنے درمیان اپنی بالشت رکھ کر جواب دیا، جتنا تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ اب مولانا جامی کچھ چونکے اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ایک ہندی خاکسار۔ مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی نے دریافت کیا، جمالی کے شعروں میں سے کچھ یاد ہے؟ آپ نے فی البدیہ مدرذیل قطع پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، گز بھر ٹاٹ اور کھال کا ٹکڑا، چھوٹا سا دل جو دوست حقیقی کا درد رکھتا ہے، ایک معمولی سی لنگی کمر میں اور وہی اوپر بدن پر، نہ اسے اسباب کا فکر اور نہ ہی چور کا غم۔ جمالی جیسے بے فکر عاشق کو اسی قدر کافی ہے۔ اب مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی سمجھ گئے کہ یہ شخص بھی کوئی شے ہے۔ پوچھا، آپ شعر بھی کہتے ہیں؟ آپ نے ایک سرد بری اور اپنے حال کے مطابق یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہمارے جسم پر تمہارے کوچہ کی گرد و غبار کا حرف ایک ہی ہے اور وہ بھی آنسوؤں سے دامن تک کئی جگہ سے پھٹ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عالم جذب میں
آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ بدن ننگا ہونے کی وجہ سے آنسو بہنے سے بدن کی گرد ڈول گئی، گویا واقعی کرتا پھٹ گیا۔ مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی سمجھے کہ یہی علامہ جمالی ہیں۔ بڑی شفقت سے پوچھا، اس مبارک آپ نے اپنا نام معمے میں بیان کیا؟ مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی بولے، ابھی نام مکمل نہیں ہوا، ایک حرف کی کمی ہے۔ آپ فوراً بولے، وعدہ۔ مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی اٹھے، آپ کو گلے لگا لیا، معذرت کی اور بڑی عزت سے اپنا مہمان رکھا۔ خزانہ عامرہ کے مصنف علامہ آزاد بلگرامی لکھتے ہیں کہ شیخ جمالی دہلوی جمال باکمال اور زیادہ خوش خصال کے مالک تھے۔ ان کی اصل قوم کمبوا سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو قصیدہ لکھا ہے، اس کا ایک شعر درج ذیل بیان کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی جلوہ کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات خداوندی کا عالم تبسم میں مشاہدہ کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بعض صالحین کی روایت سے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شعر کے مقبول ہونے کی بشارت ملی ہے، جس کی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی یہ حقیقی مداح ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔